السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے کچھ سوال لکھے تھے یہاں، چلیے آج ان کو پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ باقی باتیں پھر پڑھیں گے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ حدیث کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی، قرآن مجید کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی تھی، وہ اس کی تو حفاظت ہو گئی ہے، مگر حدیث رسول کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی، اس لیے اس کی حفاظت کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے، بلکہ شک سا ہے کہ کیا واقعی یہ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ویسے ہی ہم تک منتقل ہوئے یا نہیں۔ تو بات پہلی یہ ہے کہ قرآن مجید نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اترا، اور اس قرآن کے بارے میں آپ کو یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی ہیں اس کی جو حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر اتارا ہے، ذکر سے مراد کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، یہ صرف قرآن نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اتری ہیں، قرآن مجید میں آپ پڑھ چکی ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی آیت ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، تو یہ کانوا علیہا والی جو بات ہے کہ جس قبلے پر وہ پہلے تھے اب اس کو چینج کر کے اب بیت اللہ کی طرف جب منہ کریں گے تو لوگ اعتراض کریں گے۔ تو سوال یہ کہ پہلے بیت المقدس کی طرف جو مسلمانوں نے نمازیں پڑھی ہیں اس کا حکم قرآن مجید میں کہاں ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ یعنی بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے تو آپ کو کہا گیا کہ اللہ کے رسول اب آپ کا قبلہ ہے، نماز پڑھنی ہے، لیکن بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ آپ نے پڑھی ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام نے پڑھی ہے نا؟ تو سوال یہ ہے کہ اس طرف رخ کرنے کا جو حکم ہے وہ کہاں ہے؟ قرآن مجید میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، لیکن آپ نے پڑھی ہے، صحابہ نے پڑھی ہے۔ اب پڑھنے کے بعد یہ ہوا کہ جب آپ مدینہ آئے وہاں آپ نے مسجد نبی بھی بنا لی، مسجد نبی میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو بیت المقدس کی طرف آپ کا رخ ہے۔ کتنا عرصہ آپ نے نماز پڑھی ہے؟ 17 ماہ تک پڑھی ہے۔ اب یہ 17 ماہ نماز پڑھنا، اس میں آپ پر اعتراضات بھی ہو رہے ہیں، اور اعتراض بڑے مدلل ہیں۔ مکی لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کہتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا تھا یہ بیت اللہ خانہ کعبہ، اپنی نماز ادھر پڑھنے کی بجائے یہ نماز پڑھ رہے ہیں ادھر، تو ان کا تعلق کس طرح ہے ابراہیم علیہ السلام سے؟ اور مدینہ میں جب آئے تو یوں کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ کہتا ہے میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے اگر تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ اپنا قبلہ وہ بناتے بیت اللہ، لیکن یہ ہمارا قبلہ بنا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم صحیح ہیں نا، یہ غلط ہے نا؟ تو اس طرح کے سب کے پاس دلائل ہوتے تھے اور بڑی بات کرتے تھے، لوگ قبول کرتے تھے، ہاں بات بالکل صحیح ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے 17 ماہ اس طرف نماز پڑھی ہے۔ یہاں پھر وہی سوال ہے کہ اس کا حکم کہاں ہے؟ نہیں ہے، کہیں بھی نہیں تھا قرآن مجید میں۔ تو جب نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے آپ پر کچھ نہ کچھ تو وہی نازل ہوئی ہوگی کہ آپ کو کہا ہوگا کہ اللہ کے رسول آپ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیے، اس لیے کہ آپ کی نماز اسی طرح ہی ہوگی۔ اور جب آپ پڑھتے رہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ جب یہ آیتیں اتری ہیں سیقول السفہاء من الناس، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول آپ نے ادھر کی نمازیں جو پڑھی ہیں وہ سب غلط تھیں، نماز اس طرف آپ کو پڑھنی چاہیے، بلکہ یہ بھی سوال لوگوں کے ذہنوں میں آئے تھے کہ اگر اس دوران بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے پڑھتے کوئی لوگ فوت ہو گئے تو کیا ان کی نمازیں قبول ہوں گی؟ اور جو ہم نے پڑھی ہیں وہ ہماری قبول ہوں گی کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو پھر مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ اس قبلے کی طرف جس پر تھے، کس چیز نے ان کو پھیرا ہے کہ وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ یہاں بھی اللہ تعالیٰ تائید فرما رہے ہیں کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، کوئی غلط نہیں کہا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ کیا چیز تھی کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کے بیت المقدس کی طرف رخ کے نماز پڑھی، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکم اتارا کہ اب اس کو چھوڑ کے ادھر نماز پڑھی ہے۔
وہ کیا چیز تھی؟ وہ وحی تھی. وہ وحی کیا ہوتی ہے؟ قرآن مجید بھی وحی ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ پر وحی اترتی تھی. اس لیے قرآن مجید کے شروع میں ہم مسلمانوں کو یہ سمجھا دیا گیا کہ والذین یؤمنون بالغیب وما انزل الیک، اور جو چیز آپ کی طرف اتاری جاتی ہے یا اتاری گئی اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں. تو آپ پر جو اتاری جاتی ہے چیز وہ صرف قرآن تھوڑی ہے، قرآن کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ پر اترتی تھی. سورہ مائدہ کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. آپ نے اگر یہ پڑھی آیت تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آیت کیوں اتری تھی. آپ سفر میں تھے، یہ سن 6 ہجری کی بات ہے. آپ سفر میں تھے اور سفر میں واپسی پہ آپ نے کہیں پڑاؤ ڈالا تو جب آپ کو پانی نہ ملا، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ارد گرد پانی نہیں ہے، نمازیں پڑھنی ہیں. تو صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے چلو یہاں سے. تو جو ہی نکلنے لگے تو حضرت عائشہ نے عرض کی اللہ کے رسول وہ ہار گم ہو گیا میرا. تو آپ نے فرمایا ہار تلاش کرو. تو تلاش کرتے رہے، نہیں ملا، نماز کا وقت بھی گزر گیا. تو آخر نبی علیہ السلام نے فرمایا اب چلو یہاں سے نکلو. تو اونٹ کو اٹھایا تو اس کے نیچے ہار پڑا ہوا تھا. لیکن اس سے پہلے کہ آپ روانہ ہوتے آپ پر یہ آیتیں اتری یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. پورے وضو کی ترتیب ہے وہ بتائی گئی ہے. اور یہ آیت سورہ مائدہ کی نمبر 6 آیت ہے، سن 6 ہجری میں آپ پر اتری ہے. ٹھیک ہے، وضو کی پوری ترتیب ہے. اب کیا ہم یہی سمجھیں کہ وضو جو ہے نا وہ فرض ہوا ہے 6 ہجری میں؟ وضو 6 ہجری میں فرض ہوا ہے. اس سے پہلے 6 سال آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا وہ بغیر وضو کے پڑھتے تھے؟ اب اس وضو کا حکم کہاں ہے؟ اسی ترتیب سے جیسے مسلمان وضو کر رہے تھے ویسے ہی ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں اتاری. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو اور سروں کا مسح کر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو. تو یہ سارا طریقہ بتایا ہے، ان ڈیٹیل بتایا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ 6 ہجری کو اتری ہے، اس سے پہلے 6 سال آپ نے نماز پڑھی ہے، باوضو ہو کے پڑھی ہے. تو وہ کیا تھی؟ وہی تھی نا کہ آپ پر حکم اترا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو مسائل بھی سمجھا رہے ہیں. لیکن 6 ہجری میں مسائل اترتے ہیں پھر تفصیل کے ساتھ، اور اس میں یہ سمجھا دیا گیا کہ بھئی پانی نہ ملے تو آپ کیا کریں، تیمم بھی کر لیا کرو. تو مقصد کہنے کا یہ کہ اس طرح کی آپ کو بے شمار آیتیں نظر آئیں گی قرآن مجید میں، جس کا پتہ یہی چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اترتی تھی قرآن کے علاوہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صحابہ کرام بھی اس کو مانتے تھے، عمل کرتے تھے. اور پھر بعد میں اگر کوئی مسئلہ اترتا تو وہ اس کی تائید کر رہا ہوتا تھا، اس کو نگیٹ نہیں کر رہا ہوتا تھا. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلا تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی تو یہ 2 قسم کی ہوتی تھی. ایک وحی ہوتی تھی جلی جیم لام یا جلی کا مطلب واضح، جس کو وحی مطلوب بھی کہتے ہیں، وہ وحی جو تلاوت کی جاتی ہے. اور یہ وحی تھی قرآن مجید کی. جبریل امین آپ پہ لے کے نازل ہوتے تھے اور آپ کے دل پر اس وحی کو نازل کر جاتے تھے. پورا قرآن مجید جو ہے وہ اس وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے اور آپ کے دل پر نازل ہوا ہے، اس میں ہی فیڈ کیا گیا ہے. یعنی پوری حفاظت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی کو، جو آپ کے ہارڈ ڈسک تھی دل کی، اس میں اس کی سافٹ کاپی جو ہے وہ رکھی گئی ہے، جس میں کسی قسم کے وائرس کا کوئی بھی اندیشہ نہیں تھا. اس کو پوری طرح پروٹیکٹ کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد دوسری وحی جو ہے اس کو کہتے ہیں وحی خفی، اس کو وحی غیر مطلوب بھی کہتے ہیں. تو یہ جو وحی خفی یا غیر مطلوب ہے یہ مختلف انداز سے نازل ہوتی تھی. کبھی ایسا ہوتا کہ فرشتہ آتا، آپ کو نظر نہیں آتا تھا، آپ پر وحی نازل کر کے چلے جاتے تھے. کبھی خواب میں آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، خواب دیکھتے تھے، صبح اٹھتے ہیں آپ کہتے ہیں اتانی آتن اللیلۃ، آج رات میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے آ کے مجھے یہ کہا. کبھی جبریل امین
انسانی شکل بنا کے نبی علیہ السلام کے پاس آ جاتے تھے. وہ دحیہ کل بھی ہوتے تھے، یعنی اس طرح کی شکل کوئی بنا کے آپ آ جاتے تھے، تو وہ بھی وہی کر جاتے تھے. تو وہی کے مختلف انداز ہیں. تو صحابہ مانتے ہیں، مسلمان بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہاں یہ سب وہی ہے جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوتی ہے. اس کی اور ثبوت یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، ہم اتنا جانتے ہیں نا کہ 4 رسول ایسے ہیں جن پر کتابیں اتری ہیں. ہم اتنا جانتے ہیں نا. کون کون سے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک اور بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ. تو ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں. ٹھیک ہے، ان 4 انبیاء کرام پر یہ سب. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ موسیٰ آپ جائیے، اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ آپ دونوں بھائی جائیے فرعون کے پاس اور اس کو جا کے بتائیے، فقولا لہ قولا لینا، جو بھی کہنا ہے کہیے اس کو، ایک اللہ کی طرف بلائیے. وہ دونوں گئے ہیں بھائی، اس کو جا کے بتایا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، ہم آئے ہیں. اس نے یہ دلیل نہیں پوچھی کہ آپ پر کون سی کتاب اتری ہے، اس نے نہیں پوچھی. اور نہ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ مجھ پر کوئی کتاب نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات کب نازل ہوئی ہے؟ جب فرعون غرق ہو گیا تھا، اس کے بعد نازل ہوئی ہے. صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات کہی ہے جو وحی کی بات تھی اور بغیر کتاب کے بات تھی. بات ان سے کہی ہے، اگر وہ مانتا ہے تو مسلمان ہے، اگر نہیں مانتا تو کافر ہے. اور یہی کچھ اس نے کیا، اس نے کہا میں نہیں مانتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کو غرق کر دیا. صرف رسول کی بات جو وحی تھی، جو وحی خفی تھی، اس کو اس نے نہیں مانا، اللہ نے اس کو غرق کر دیا. آپ دور نہ جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو پہاڑی خطبہ دیا تھا اور اس میں آپ نے سب کو بلایا، یا بنی عبد مناف، یا بنی غالب، یا بنی فلاں، یا بنی فلاں. آپ نے سب کو بلایا اور سب جب جمع ہو گئے تو آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں کہتا ہوں یہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، تفلحوا وتملکوا العرب والعجم، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور یہ چھوٹی سی ریاست ہے مکہ، اس پہ لڑائیاں لڑتے ہو، تم تو دنیا کے بادشاہ بن سکتے ہو اسی کلمے کی بدولت. اب آپ نے یہ دعوت دی. اب اسی میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھ پر قرآن اتارا ہے، کہیں نہیں کہا آپ نے. آپ پورا واقعہ پڑھیے، کوئی بھی نہیں لکھتا کہ کسی نے لکھا ہو، سیرت نگار نے یا کسی حدیث میں یہ واقعہ لکھا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس مجلس میں لوگوں کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ کہا ہو کہ اللہ نے مجھ پر قرآن اتارا ہے، میں تمہیں اس کی دعوت دے رہا ہوں، اس کو قبول کرو. بلکہ قرآن کا جو میسج تھا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ تھا، اس کو مانو. تو ان کو کہا مانو، تو انہوں نے نہیں مانا. اور نہ ماننے والوں میں سب سے آگے جو تھا وہ آپ کا چچا تھا، ابو لہب. ابو لہب نے آپ کی منہ سے نکلی جو بات ہے جس کو ہم حدیث کہتے ہیں وہ نہیں مانی. تو جو نہ مانے تو پھر اس کے لیے سورۃ اللہب اتر گئی. اللہ نے سورۃ لہب اتار دی اور کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. صرف آپ کی بات نہیں مانی. تو اس لیے یہ معاملہ کوئی چھوٹا سا نہیں ہے کہ ہم کہیں حدیث ہے کیا ہوا، نہ مانے تو کوئی بات نہیں. بھائی نہیں، یہ قرآن کی طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اللہ نے جس طرح مجھے قرآن دیا ہے اسی طرح قرآن جیسی ایک اور چیز بھی اس کے ساتھ عطا کی ہے، اور وہ وہی ہے جو آپ کچھ کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، کچھ اپروو کرتے ہیں، یہ وہی ہے. اس لیے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہو اس کو نہیں مانتے. امر کا لفظ ہے، امر کا مطلب آپ کا حکم، آپ کی کوئی بات، آپ کا کوئی معاملہ، کوئی بھی فعل جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، اس کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان تصیبہم فتنۃ، کہ کہیں ان کو کوئی آزمائش میں اللہ تعالیٰ نہ ڈال دے، او یصیبہم عذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب نہ ان پہ آ جائے. یہ مسلمانوں کو اللہ نے فرمایا. تو بارہ رسول کی مخالفت
یہ نہیں ہوتی کہ میں رسول کو نہیں مانتا، یہ بھی مخالفت ہوتی ہے کہ میں اس کی بات نہیں مانتا. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات آپ مت کہیے کہ قرآن مجید جو ہے نا اس کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں لی، آپ کی حدیث کی ذمہ داری نہیں لی. کیوں؟ اس لیے کہ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حدیث کی ذمہ داری لی ہے پھر قرآن کی لی ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ میں اگر قرآن میں پڑھتا ہوں یقیمون الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو یہ ذمہ داری اللہ صرف اسی کے لے لیتا کہ بھئی قرآن کو اسی طرح آگے بھیج دیجئے، لوگ جس طرح چاہیں اس کو پڑھیں، جس طرح چاہیں نماز قائم کریں. تو وہ تو نمازیں عجیب و غریب ہوتی ہیں ہر ایک کی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس طرح نماز قائم کی اس کو اللہ نے پروٹیکٹ کر کے پھر اس کا مطلب واضح کیا کہ اقیم الصلاۃ کا یہ مطلب ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اقیم الصلاۃ کو واضح نہیں کریں گے ہمیں اقیم الصلاۃ کا مطلب سمجھ ہی نہیں آئے گا. آت الزکاۃ کا مطلب جب اللہ کے رسول واضح نہیں کریں گے کہ آت الزکاۃ کیا ہے، زکوٰۃ کتنے پیسے پہ ہوتی ہے اور کتنے عرصے بعد ہوتی ہے، کتنی اماؤنٹ ہوتی ہے، کس کس کو دینی ہے، یہ جب تک اللہ کے رسول واضح نہیں کریں گے اس وقت تک آت الزکاۃ کا مطلب سمجھ نہیں آئے گا. یہی حال حج کا ہے، یہی حال صوم رمضان کا ہے. تو آپ سوچئے کہ قرآن مجید تو ہم کہیں کہ اس کی حفاظت اللہ تعالی نے کر لی اور حدیث کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی. یہ کیسے ممکن ہے کہ جس پر قرآن اترے اللہ صرف قرآن کو تو محفوظ کر لے اور رسول کی جو بات ہو جو بالکل عین قرآن کی وضاحت ہو اور تفسیر ہو اس کو اللہ محفوظ نہ کرے. جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. اس قرآن کو اتار کے آپ کے دل میں جمع کرنا یہ ہمارا کام ہے، پھر وقرآنہ اور اس کو پڑھوانا بھی ہمارا کام ہے. پھر فرمایا ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کے بیان کی وضاحت، اس کے بیان کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے. وہ بیان کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہتے ہیں نا ذمہ داری نہیں لی. اللہ فرماتے ہیں ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن کے بیان کی ذمہ داری ہم پر ہے. یہ بیان کیا ہے؟ یہ اس کی ساری وضاحت ہے. تو وضاحت کی ذمہ داری اللہ نے لی اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اللہ قرآن اتارتے، جبریل امین کو بھیج دیتے کہ اللہ کے رسول نماز کا حکم آ گیا نا، نماز اب فرض ہے تو اب جبریل سے سیکھ لیجئے. جبریل آپ کو بتا دیں گے کہ فجر کی نماز اس طرح پڑھنی ہے، ظہر کی یہ، مغرب کی یہ، عصر کی یہ اور عشاء کی یہ. پڑھیے نا یہ حدیث کہ جو ہی آپ معراج سے واپس تشریف لائے تو جبریل امین آ گئے تھے. یہ موطا امام مالک میں حدیث ہے. اور انہوں نے آ کے آپ کو ظہر کی نماز پڑھائی پہلے دن اول وقت میں 4 رکعتیں پڑھائیں، پھر دوسری عصر کی پڑھائی وہ بھی اول وقت میں، مغرب کی پڑھائی وہ بھی اول وقت میں، عشاء کی پڑھائی وہ بھی اول وقت میں، پھر فجر کی پڑھائی وہ بھی اول وقت میں. تعداد، رکعات، رکوع، سجدے سب بتا دیے اور اس میں کیا کیا پڑھنا ہے وہ بھی بتا دیا. پھر دوسرے دن وہی ظہر کی نماز اب آخری وقت میں پڑھائی، عصر کی نماز بھی آخری وقت میں پڑھائی، مغرب کی بھی آخری، عشاء کی بھی آخری، فجر کی بھی آخر میں. 5 دن ایک نمازیں پڑھائیں، 5 دن دوسرے میں. اور جاتے فرمایا گیا اللہ کے رسول الوقت ما بین ہذین، آپ کی امت کا جو وقت ہے نا وہ ان 2 نمازوں کے درمیان کا ہے. یعنی پہلے دن کی اول وقت کی اور دوسرے دن کی آخری وقت کی جو نماز ہے، یہ اول وقت پڑھی تھی پہلے دن 1 بجے پڑھی تھی، دوسرے دن 2:30 بجے پڑھی تھی. تو یہ 1 اور 2:30 کے درمیان کا جو وقت ہے نا یہ آپ کی امت کے لیے نماز کا وقت ہے. تو یہ سمجھا گئے. ایک ایک بات سمجھائیے. وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ پر قرآن کی آیت اترے اور اس کے بعد آپ خود ہی اس کو سمجھتے جائیں. نہ، اللہ نے اس کی ذمہ داری لی تھی. انا علینا بیانہ. پھر اس کے بعد اور دیکھیے، ہم کہتے ہیں ذمہ داری اللہ تعالی نے نہیں لی، یہ سب سے بڑی دلیل ہے یہی بات، انا علینا بیانہ. پھر دوسری آیت کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ایک تو یہ ہے. پھر ایک جگہ فرمایا انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. انا انزلنا الیک الذکر، اللہ کے رسول ہم نے آپ کی طرف ذکر کو اتارا ہے، قرآن مجید کو. کیوں؟ لتبین للناس، تاکہ آپ کھول کھول کے لوگوں کو بیان کر دیں.
تبین، تبیین، تبیین کا مطلب کیا ہے؟ کھول کھول کے بیان کرنا، ایک ایک مسئلے کو واضح کرنا ہے، ایک ایک آیت کو واضح کرنا ہے، یا اس کے اندر بتائے ہوئے مسئلے کو پریکٹیکلی کر کے دکھانا ہے. تو کیا آپ نے ایسا نہیں کیا ہوگا؟ آپ نے کیا ہے. یہ آپ کی تو ذمہ داری تھی. قرآن مجید میں آپ کو ذمہ داری دی گئی کہ اللہ کے رسول قرآن آپ پر اتارا ہے، اب اس کو کھول کھول کے واضح کرنا، بیان کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو آپ نے اس کو کھولا ہے، واضح کیا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر قرآن تو اترا، قرآن کی ذمہ داری اللہ تعالی نے لی ہے، حدیث کی نہیں لی، یہ ذرا قابل غور باتیں ہیں. ہم اتنی بات تو جانتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، لیکن ذرا یہ آیت بھی یاد کر لیجئے گا، ثم ان علینا بیانا، یہ بھی قرآن کی آیت ہے. وہ بیان کیا ہے؟ وہ بیان ہمیں پتہ ہونا چاہیے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو بھی احادیث ہیں، عمل ہے جو ریکارڈ ہو چکا ہے. وہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اختلاف تو ہر شے میں آپ کو نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا ہے، رسولوں کے بارے میں بھی کیا ہے. آپ دور نہ جائیں، قرآن مجید ہے ہمارے پاس، قرآن مجید کی آیات کو پڑھیں تو اس میں بھی اختلاف نظر آتا ہے. کوئی نظر آتا ہے آپ کو؟ کوئی مثال دیجئے. آپ آدم علیہ السلام کا قصہ دیکھ لیجئے، قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ یہ واقعہ آیا ہے نا. تو اب وہ دیکھیے، ہر جگہ مختلف انداز سے مختلف لفظ ہیں، تو لفظی اختلاف تو ہے نا. اس کی اور یوں مثال دیکھیے کہ مثلا قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ فضرب بعصاک الحجر، ٹھیک ہے. ایک جگہ ہے فن فجرت اور دوسری جگہ ہے فن بجست، ہے نا. تو فن فجرت ایک جگہ ہے، فن بجست ایک جگہ ہے، اور دونوں کا معنی مختلف ہے. تو اختلاف ہوا کہ نہ ہوا؟ ہے قرآن میں اختلاف کہ نہیں؟ اسی طرح قرآن مجید میں ایک جگہ ہے کہ جو غیر مسلم یا مشرک یہ کل قیامت کو جب آئیں گے میدان محشر میں تو یہ کہیں گے واللہ ما کننا مشرکین، قسم اٹھا کے کہیں گے ہم مشرک نہیں ہیں. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے منہوں کو سیل لگا دیں گے، لیکن ان کے ہاتھ بول بول کے کہیں گے کہ ہم نے یہ جرم کیا، ہم نے یہ غلطیاں کی، ہم نے یہ کیا وہ کیا. اور اعتراف بھی کریں گے کہ ہمارے آباء و اجداد نے اگر شرک کیا تھا تو ہم نے کیا تھا ورنہ نہیں کرتے تھے. تو ایک جگہ وہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم مشرک نہیں ہیں، دوسری جگہ وہ اعتراف کریں گے کہ ہاں واقعی ہم مشرک تھے. تو سوال یہ کہ یہ اختلاف تو ہمیں قرآن مجید میں نظر آتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی جو اگر آپ اٹھا لیں تو آپ کو باقاعدہ قرآن مجید کی ایک تفسیر ایسی ملے گی، اور اس تفسیر کا نام بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ آیات کا آپس میں جو ٹکراؤ ہے، کنٹراڈکشن ہے آیات کی یا الفاظ کی، اس کی وضاحت کے لیے علماء نے تفاسیر لکھی ہیں. یعنی ایک آیت یہ، دوسری آیت یہ آیت اس سے ٹکرا رہی ہے اور یہ کچھ کہتی ہے، یہ کچھ کہتی ہے. تو علماء نے اس پہ باقاعدہ تفاسیر لکھی ہیں اور ان آیات کو جمع کر کے ان وہموں کو دور کیا ہے جو پڑھتے دوران ایک اسکالر کو یا ایک طالب علم کو پیش آتے ہیں، اور اس کا بڑا بہترین جواب دیا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ عام بندوں میں نہیں، صحابہ کرام میں بھی پیش آتی تھی. وہ کہتے تھے بعد میں ہم جب قرآن پڑھتے تھے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد تو ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیت اس سے ٹکرا رہی ہے، یہ کچھ اور ہے، یہ کنٹراڈکٹ کر رہی ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ وہ پھر ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے تھے تو جواب بڑا خوبصورت ان کو مل جاتا تھا. تو یہ بھی ایک بڑا دلچسپ علم ہے. تو اس کو اگر علمی طور پر دیکھا جائے کہ جس طرح قرآن مجید کی آیات میں آپس میں ٹکراؤ ہے اور اس کا علمی جواب موجود ہے قرآن مجید کے اندر، بین ہی اسی طرح احادیث میں بھی اگر اختلاف ہے، وہ ٹکراتی ہیں ایک دوسرے سے، تو یہ بھی باقاعدہ ایک سائنس ہے جس کو مختلف الحدیث کہا گیا. مختلف الحدیث یہ علم حدیث کی ایک بڑی اہم برانچ ہے، سائنس ہے. مختلف الحدیث، مختلف الحدیث نہیں، لام کے اوپر زبر ہے، مختلف الحدیث. دو حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہیں، ان کو لے بیٹھے ہیں علماء اور اس کا جواب دیا ہے. بہت سی مثالیں ہیں لیکن میں ایک آدھ مثال آپ کو دیتا ہوں کہ مثلا حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اجعلوا آخر صلاتکم الوتر، تم اپنی آخری نماز جو ہے نا وہ وتر کو بناؤ. یہ صحیح حدیث ہے. اور دوسری طرف حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وتر کے بعد بیٹھ کے
2 رکعتیں پڑھتے تھے. یہ بھی حدیث ہے. اب بتائیے کیا یہ اختلاف نہیں ہے؟ ادھر آپ فرما رہے ہیں آخری رکعت وتر کو بنا اور خود پڑھ رہے ہیں. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہم کہیں کہ بھئی کنٹراڈکشن ہے لہذا چھوڑو بھائی چھوڑو. قرآن کے بارے میں ہمارا ذہن نہیں بنتا. وہاں کہتے بھئی کوئی بات ہوگی. تو جیسے ایک علمی بات کے آپ قائل ہو جاتے ہیں کہ اگر قرآن میں آپس میں اختلاف نہیں کوئی وجہ ہوگی تو یہی کچھ وجہ حدیث میں بھی ہے, وہ بھی ہمیں تلاش کرنی چاہیے. تو وجہ یہی ہے کہ علماء نے بتایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلی حدیث میں حکم دیا ہے کہ اجعلوا آخر, اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ, یہ حکم ہے. اور دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خود کیا ہے, وتر کے بعد بیٹھ کے 2 رکعت پڑھتے ہیں. تو یہ آپ کا اپنا عمل ہے. ٹھیک ہے. اب فعل آپ کا عمل اور آپ کا حکم جب وہاں دونوں میں ٹکراؤ ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہی کہیں گے, علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم حکم کے پابند ہیں, کیونکہ رسول جو ہمیں دیتا ہے ہم اس کو لیں, اور جو آپ خود کر رہے ہیں وہ کہیں گے کہ یہ آپ کے لیے مخصوص چیز ہے, یہ امت کے لیے نہیں ہے. کیونکہ اگر امت کے لیے ہوتی تو آپ فرماتے کر لو, لیکن آپ حکم ان کو دے رہے ہیں امت کو کہ کرو, یہی حکم مانو کہ آخری نماز وتر بناؤ, اور آپ خود کر رہے ہیں, یہ آپ کے لیے مخصوص چیز ہے. اور یہ چند خصوصیات آپ کو حاصل تھی, جیسے آپ وصال کا روزہ رکھتے تھے اور امت کو منع کرتے تھے کہ تم نہ رکھو, ہے نا. وصال کا روزہ رکھتے تھے نا, کئی دن آپ بھوکا رہ کے روزہ کنٹینیو رکھتے تھے. صحابہ کرام نے بھی یہ کوشش کی, تو آپ نے منع بھی فرمایا. تو آپ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول آپ تو رکھتے ہیں نا, تو ہم بھی رکھیں گے. آپ نے فرمایا انما انا اطعم و اسقا, اللہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے, تو اس لیے منع کر دیا آپ نے. تو کچھ مخصوص چیزیں تھیں جو آپ کے لیے تھیں, وہ امت کے لیے نہیں تھی. اسی طرح کچھ مخصوص امت کے لیے جو آپ نے حکم دیا وہ الگ چیز ہے, اور آپ کے لیے کچھ مخصوص چیزیں وہ الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. کوئی اور مثال یاد ہے آپ کو کہ جو آپ کے لیے مخصوص ہو امت کے لیے نہ ہو؟ یہ بھی ایک مثال ہے کہ 4 سے زیادہ آپ کے لیے اجازت تھی. خاصۃ لک کے لفظ ہیں کہ اللہ کے رسول یہ خاص طور پر آپ کے لیے اجازت, من دون المؤمنین, مومنوں کو نہیں ہے. جی کوئی اور مثال؟ کیا چیز؟ تہجد پڑھنا آپ کے لیے فرض تھا. ہاں وہ آتا ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا, یہ آتا ہے. تو لیکن کیا یہ واقعی فرض تھے آپ کے لیے؟ ایسا مسئلہ نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہیں نہیں, آپ پڑھتے تھے اور آپ کو کہا گیا تھا آپ پڑھیں, لیکن کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے تھے آپ نہیں پڑھ سکتے تھے. سفر میں آپ مثلاً آپ نہیں پڑھ سکتے تھے, ہوتا تھا. تو اگر فرض ہوتا نا تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر حال میں اس کو پڑھتے. ٹھیک ہے. اب ریکارڈنگ کی بات آتی ہے کہ اس کی ریکارڈنگ پتہ نہیں صحیح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. کس نے کی ہوگی ریکارڈنگ؟ قرآن مجید کی کس نے کی ہے؟ آپ بتائیے کس نے کی ہے؟ اللہ کے رسول نے نہیں کرائی تھی, آپ نے کرائی تھی. جو ہی آیتیں آپ پر اترتی, سورت اترتی, تو آپ کاتب آپ کے ہوتے تھے, ان کو بلا لیتے تھے, لکھ لیتے تھے. یہی ہوتا تھا نا, تو لکھ لیتے تھے اور آپ اس کو محفوظ کرا دیتے تھے. پھر آپ جب تشریف لے گئے, دنیا سے فوت ہو گئے, تو پھر اس کے بعد یہ قرآن مجید جو لکھا ہوا میٹیریل تھا, یہ کوئی اس طرح کا تھوڑی تھا پروٹیکٹڈ. وہ تو ہڈیاں تھیں اونٹ کے شانے کی, یا کوئی پتھر ہوتے تھے, سلیٹیں ہوتی تھیں, یا یہ پام ٹریز جو ہیں ان کے پتے, ان کو جوڑ کے, ان کی جالوں کو جوڑ کے, اس کو پریس کر کے اس کا کچھ پیپر بنا لیتے تھے, اس پر لکھے جا. چمڑا ہوتا تھا, سکن ہوتی تھی جانوروں کی سوکھی, اس پہ لکھا جاتا تھا. اب اس دور کی جو سیاہی ہے وہ بھی ایسی نہیں تھی کہ جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ وہ بالکل ایسی ہے جو جم جاتی ہو, اور اس دور کا میٹیریل بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کے بارے میں یہ ضمانت دیا جائے کہ اس پر جو لکھا جائے گا وہ واقعی باقی رہے گا. لیکن آپ لکھوا لیتے تھے, وہ لکھا ہوا آپ کی وفات کے بعد باقی رہا. لیکن ضرورت کب پیش آئی اس کی؟ جنگ یمامہ ہوئی ہے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں, تو اس موقع پہ حضرت عمر نے توجہ دلائی کہ آپ قرآن کو لکھوا لیں, اب ترتیب سے لکھوا لیں. پہلے وہ صورتیں جو تھیں, یہ مٹیریل ہے 2-4 پیپرز کا یا چیزوں کا, وہ لکھا ہوا ہے, اس میں فلاں صورت ہے,
اسی طرح کچھ اور میٹیریل ہے وہ لکھا ہوا الگ پڑا ہے تو اس میں فلاں صورت ہے. تو اس طرح کا وہ میٹیریل تھا جو کہ اکٹھا رکھا ہوا تھا، لیکن وہ ایک ہی سلیٹ پہ کوئی ایک صورت تھی، دوسری سلیٹ پہ آدھی تھی، تیسری پہ چوتھی تھی. تو اس طرح کا وہ میٹیریل تھا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو جب توجہ دلائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اب اس کے بعد آپ نے سارا پڑھا ہوگا کہ کس طرح حضرت زید کی سربراہی میں اس قرآن مجید کو لکھوایا گیا. ٹھیک ہے نا. پھر حضرت عثمان تشریف لائے تو انہوں نے پھر اس کو اپنے فونٹ میں لکھوا کے وہ جتنے بھی لہجات تھے وہ اس میں جمع کرا دیے. اب وہ قرآن مجید لوگوں کو یاد بھی تھا، پھر اس کی قرات کا طریقہ بھی پتا تھا، پھر اس کو لکھوا کے حضرت عثمان نے مختلف علاقوں میں بھیجے تو ساتھ قرآن پڑھانے والے بھی بھیج دیے. تو قرآن کو پروٹیکٹ کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالی نے تو اتار دیا، لیکن ساتھ یہ فرمایا ہم اس کی ذمہ داری لیں گے. تو ذمہ داری انسانوں سے ہی اللہ تعالی نے لی ہے نا، کام تو انسانوں سے لینا تھا نا. تو انسانوں میں کون تھے جنہوں نے اس کام کو کیا ہے؟ صحابہ کرام تھے. ٹھیک ہے. تو صحابہ کرام نے اگر قرآن مجید کو لکھا ہے، اور اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ صحابہ کرام نے حدیث کو بھی لکھا ہے، تو پھر دونوں کے ماننے میں ہم کیوں فرق کرتے ہیں؟ یہ قرآن مجید کی تو حفاظت ہوئی ہے، حدیث کی نہیں ہوئی. ہم کیوں فرق کرتے ہیں؟ صحابہ کرام نے لکھا ہے حدیث کو، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی موجودگی میں آپ نے اپنی موجودگی میں احادیث لکھوائی ہیں، اپنے سامنے لکھوائی ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، کیونکہ جو میٹیریل تھا جس پہ وہ لکھتے تھے، آپ نے قرآن لکھنے کی اجازت تو دے دی، لیکن جب آپ کی بڑی کوئی خوبصورت بات ہوتی، اچھے سا کوئی سینگ ہوتا، تو صحابہ اس کو یاد کر لیتے. اور یہ جو میٹیریل ہے میرے پاس، تو میں نے یہاں بیچ میں تو قرآن مجید لکھا ہوا ہے، اور یہ مارجن پہ اگر جگہ خالی ہے تو میں وہاں پہ نبی علیہ السلام کی اس بات کو بھی لکھ لیتا ہوں. اب نبی علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ قرآن مجید کے ساتھ مارجن پہ میری باتیں بھی لکھ رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ تو جانیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے، مگر یہ چیز اگر ان کے بچوں کے ہاتھوں میں آ گئی تو وہ تو ہی کہیں گے کہ یہ قرآن مجید ہے. یہ بھی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ قرآن مجید اختلاف کا مرکز بن جائے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع فرمایا کہ دیکھو، لا تکتبوا عنی غیر القرآن، میرے حوالے سے کچھ بات بھی اگر تم نے لکھنی ہو نا تو اس سوائے قرآن کو اور کچھ نہ لکھنا. فمن کتب عنی شیئا فلیمحوہ، اگر کسی نے قرآن کے علاوہ مجھ سے کوئی شے بھی لکھی ہوئی ہے تو میں اس کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس کو مٹا دے. وحدثوا عنی ولا حرج، ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ میری حدیث کو تم آگے بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ آپ نے فرمایا. اب یہ پوری حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ حدیث کا پہلا پارٹ جو ہے وہ تو بیان کر دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو، کیوں لکھی گئی ہے حدیث؟ ایک تو یہ اعتراض کرتے ہیں. پھر اگلا پورشن جو ہے نا حدیث کا آخری پورشن، وہ بیان نہیں کرتے. یا آپ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے نہ لکھو، مگر میری حدیث کو تم بیان کر سکتے ہو، اس سے تو آپ نے منع نہیں کیا. اب یہاں یہی ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلا پارٹ وہ اس کو اچھالتے ہیں، خوب بیان کرتے ہیں کہ آپ نے تو منع کیا تھا، اور بھائی اسی حدیث کے آخری حصے میں یہ بھی لکھا ہے. آپ نے فرمایا میری حدیث کو بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی جو تفریق ہے یہ جائز نہیں ہے. یعنی ایک علمی بات نہیں ہوتی کہ میں ایک ہی حدیث کا آدھا پارٹ تو لے لوں اور دوسرا چھوڑ دوں. بس یہی ایک حدیث ہے جس کو بنیاد بنا کے لوگوں نے کہا کہ حدیث لکھنا منع کر دیا تھا آپ نے. یہ شروع کی بات ہے جب لوگوں کے پاس قرآن مجید لکھنے کا ایک شوق تھا، میٹیریل تھوڑا تھا اور لوگ لکھتے تھے، تو قرآن مجید بھی لکھا ہے، احادیث بھی لکھی ہیں، تو آپ نے منع کیا تھا. لیکن جب آہستہ آہستہ فتوحات ہوتی گئیں، مسلمان ذرا مختلف علاقوں میں گئے، وہاں سے تجارت بھی بڑھی، ان کی راستے کھل گئے، یمن میں آنا جانا آسان ہو گیا، تو وہاں سے کچھ ریٹن میٹیریل، خاص طور پر یہ کاغذ پیپرز وغیرہ آنا شروع ہوئے. تو اس وقت پھر جو پڑھے لکھے نوجوان تھے وہ انہوں نے کہا اب ہم لکھ سکتے ہیں. تو سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں، عمرو بن عاص کے بیٹے ہیں، اور یہ مکی نوجوانوں میں چند گنے چنے نوجوان تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں یہ بھی شامل تھے. تو عبداللہ کہتے ہیں
نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تو میں بھی بیٹھ جاتا ہاتھ میں کاغذ اور قلم لے کے، آپ جو بولتے میں لکھتا تھا، آپ جو ارشاد فرماتے میں لکھا جاتا تھا. تو مجھے شوق تھا، میں نے کہا آپ کی احادیث میں لکھوں. تو ایک بار ایسا ہوا کہ جو قریشی بزرگ تھے انہوں نے مجھے منع کیا. انہوں نے کہا دیکھو تم نبی علیہ السلام کی ہر بات کو لکھ رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، مت لکھا کرو، اس لیے کہ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور غصے کی حالت کی جو بات ہے وہ نہیں لکھنی چاہیے، اور کبھی مذاق کر رہے ہوتے ہیں تو اس حالت میں بھی نہیں لکھنا چاہیے. تو آپ کو یہ کہا تو ان کو خیر بات سمجھ آئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں لکھتا. سب نے کہہ دیا تو منع کر گئے. پھر ایک بار آئے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ عبداللہ آج آئے تو ہیں مگر ان کے ہاتھ میں نہ کاغذ ہے نہ پین ہے. تو آپ نے سوال کر ڈالا سب کی موجودگی میں، عبداللہ کنت تکتب، عبداللہ تم میری احادیث کو لکھا کرتے تھے، کیوں نہیں لکھ رہے؟ سوال یہ تھا. تو انہوں نے جواب یہ دیا، اللہ کے رسول میں تو لکھنا چاہ رہا تھا مگر یہ جو آپ کے ساتھی ہیں بزرگ ہیں انہوں نے مجھے یوں کہہ کے منع کر دیا ہے، تو اس لیے میں نہیں لکھ رہا، اس لیے کہ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں تو مناسب نہیں ہے. تو یہ بھی صحابہ کرام کو آپ نے ایجوکیٹ کرنا تھا کہ رسول کی حالت غضب ہو یا حالت مزاح کی ہو، کیا دونوں میں نبی علیہ السلام کے منہ سے کوئی صحیح لفظ نکل سکتے ہیں یا غلط نکل سکتے ہیں؟ یا اسی طرح رسول بیمار ہو، بالکل غشی طاری ہو، تو کیا اس صورت میں رسول کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل سکتی ہے جو غصے کی ہو یا غلط ہو؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس موقع پہ سب کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے فرمایا، عبداللہ اکتب واللہ لا یخرج من ھذا الا حق، عبداللہ تم لکھو، اللہ کی قسم اس منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلا کرتا، لکھو. یعنی میں حالت غضب میں ہوں، غصے کی حالت میں ہوں، مزاح کر رہا ہوں، یہ مت سوچو میرے بارے میں کہ اللہ کے رسول سے شاید کوئی غلط بات نکلے گی. رسول ہر حال میں اپنے منہ سے جو بات نکالے گا وہ حق بات ہوگی، سچ بات ہوگی اور صحیح بات ہوگی. آپ نے غلط فہمی دور کر دی. اس لیے بعض اوقات صحابہ کرام جب دیکھتے نا کہ نبی علیہ السلام ذرا تھوڑا سا مذاق بھی کرتے ہیں، ہنستے ہیں، ہنساتے ہیں، کو روکھے مزاج کے نہیں تھے نبی علیہ السلام. آپ بھی ذرا دھیان کیجئے گا، جو دیندار لوگ ہیں، پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، خاص طور پر جو دین پڑھتے ہیں، وہ ہر معاملے میں بڑے سنجیدہ ہو جاتے ہیں، بات ہی صحیح نہیں کرتے، تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا. تھوڑا سا اپنے اندر اس قسم کا ذوق پیدا کیجئے کہ محفل ہو، اس محفل میں جب لوگ آئے ہیں تو آپ سے وہ توقع کرتے ہیں کہ آپ کا مزاج بڑا اچھا ہوگا، آپ اچھی گفتگو کریں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی ایسی مذاق کرتے تھے. کتنے مذاق ہیں آپ کے کیے نا آپ نے. ایک بوڑھی ماں آئی کہنے لگی اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے. اور میں بوڑھیاں کیسے جنت میں جائیں گی؟ بوڑھی تو جنت نہیں جائے گی. تو بیچاری پریشان ہو گئی، حال ہی اس کا بدل گیا. اور نہیں، اللہ تمہیں بھیجے گا جنت میں مگر بوڑھا بنا کے نہیں، جوان بنا کے داخل کرے گا. ایک آدمی آیا کہنے لگا جی میرا اونٹ گم ہو گیا، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اچھا ہم نہ تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے. وہ سوچنے لگا میں بچہ کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. اسے سمجھ آئی، اچھا ٹھیک ہے. بچہ آیا، اسے کہتے ہیں او دو کانوں والے، وہ یوں دیکھے. تو اس طرح آپ ہلکے پھلکے مذاق کرتے تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم حالت غضب میں ہوں یا حالت خوشی میں ہوں، آپ بہرحال منہ سے صحیح لفظ نکالتے تھے. تو یہیں تک بات چھوڑتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ پھر کبھی بات بعد میں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.